روز عاشور جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے اور کئی بار امام علیہ السلام نے اس غدار اور مکار قوم کو واعظ و نصیحت کی، جس کے نتیجے میں لشکر ابن سعد سے جناب حر ابن یزید ریاحی اس کے بیٹے اور غلام پر اثر ہوا اور وہ تائب ہوئے اور امام کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ عمر ابن سعد کو اس بات کا علم ہوا تو سخت غصہ آیا اور جنگ کا ارادہ پختہ کر لیا اور نعرہ لگایا، اے درید علم کو قریب لاؤ۔ بس وہ قریب لایا اور پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد بھی کھڑا تھا۔ پھر لشکر سے باہر آیا، اپنے بیٹے حفص سے تیر کمان لے کر تیر کو کمان میں رکھا اور بلند آواز سے کہا، اے کوفہ والو، بوڑھے اور جوان، سب ابن زیاد کے سامنے یہ گواہی دینا کہ میں نے جنگ کا آغاز کیا تھا اور سب سے پہلا تیر امام حسین کی طرف میں مار رہا ہوں، اور پھر تیر کو امام کی طرف پھینک دیا۔ اللہ نعلۃ اللہ القوم الظالمین۔ امام علیہ السلام کے اصحاب نے آواز بلند کی، ہاں ابن سعد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس لشکر میں سب سے پہلے جہنم جانے والا تو ہے۔ ابن سعد کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ جس جس شخص کے پاس تیر کمان ہے تیروں کی بارش کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے حسرت سے اپنے اصحاب باوفا سے فرمایا، اے انصار، اللہ تم پر رحمت نازل کرے، جہاد میں ثابت قدم رہو، کیونکہ موت سے چھٹکارا تو ناممکن ہے، اور یہ جو تیر آ رہے ہیں یہ موت کا پیغام لانے والے ہیں۔ پس امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے بھی اپنے تیر کمانوں میں ڈال کر ابن سعد کے لشکر پر بارش برسا دی۔ محمد بن نبی طالب سے منقول ہے کہ لشکر ابن سعد کے صرف تیر اندازوں کی تعداد 8,000 تھی، جبکہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تیر اندازوں کی تعداد صرف 50 تھی۔ اس لیے جب ابن سعد کے لشکر نے تیر چلائے تو زمین و آسمان، کربلا کی زمین سیاہ ہو گئی تھی، اور دشمنوں کی تیروں سے امام کے کئی اصحاب زخمی ہو گئے۔ جب لشکر حسینی کے سالار حضرت عباس نے یہ حالت دیکھی تو علم آگے لائے اور لشکر کفر کی طرف حملہ آور ہوئے اور اپنے آپ کو دشمن کے قلب میں ڈال دیا، اور دوسری طرف شجاعت کے شیر شہزادگان جناب قمر بنی ہاشم کے پیچھے پیچھے ایسے حملہ کر رہے تھے جیسے بھوکے شیر بیڑیوں کے ریوڑ پر حملہ کرتے ہیں۔ ان بدبختوں کے وسط میں داخل ہو کر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ زہیر نے لشکر کے میمنہ اور حبیب نے میسرہ کو حرکت دی تو دو لشکروں کے دو فولادی پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، اور سر ہوا میں اڑ رہے تھے اور خون کی ندیاں پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ سردار لشکر ایمان مرتضیٰ کے غضب کا وارث حضرت عباس اپنی شجاعت کے صبح عاشور جوہر دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر علی کی شجاعت یاد آ گئی۔ حضرت عباس اپنی شجاعت کے صبح عاشور جوہر دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر حضرت علی کی شجاعت یاد آ گئی۔ اس لشکر کے دریا میں گھس گھس کر بغیر کسی ہراس اور ڈر کے ان بدکاروں کی زندگیوں کو تلوار کی آگ سے جلا رہے تھے۔ دوسری طرف سے شہزادہ علی اکبر اس لشکر کثیر سے نجم ثاقب اور کوکب طارق کی طرح چمک رہے تھے، اور تلوار کی خون بہانے والی بجلی تھی، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے اس کی چمک نظر آتی تھی، اور مسلسل سپاہ کفر کو جہنم میں بھیج رہے تھے۔ تیسری طرف سے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام بدر منیر کی طرح اس تاریک اور غبار آلود ماحول میں چمک رہے تھے، اور دشمنوں سے امان ختم کر دی تھی اور ہر حرکت کی مجال چھین لی تھی۔ وہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے، سر تے کہ ہوا میں اڑ رہے تھے، اور جس کی کمر میں تلوار مارتے تھے اس کو تازہ کھیرے کی طرح دو ٹکڑے کر دیتے تھے، اور جسے سر میں تلوار مارتے تھے تو تلوار کی بجلی سے برق سے ناک کے سیدھے میں دو حصے کر دیتے تھے۔ دوسرے شہزادوں نے سخت لڑائی کی، لیکن افسوس کہ یہ تمام شہزادے بھوکے اور پیاسے تھے۔ روز عاشورہ دن کے نکلنے کے بعد 1 گھنٹے تک جنگ مغلوبہ برپا تھی، اور پے در پہ حملے دونوں لشکروں کے ایک دوسرے پر کرتے تھے، جس کے نتیجے میں لشکر کفر کے کافی سپاہی واصل جہنم ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاک لشکر سے بھی کچھ صحابہ منزل شہادت پر فائز ہوئے۔ لشکر حسینی کے اصحاب اور غلاموں سے شہداء کی تعداد 53 تھی، اور باقی اصحاب زخمی ہو گئے تھے، لیکن حضرت علی اکبر کو ایک بھی زخم نہ لگا تھا۔ محمد ابن ابی طالب لکھتے ہیں، پہلے حملے کے یلغار کی وجہ سے اصحاب حسین سے کوئی ایسا نہ تھا جسے لشکر کفر کا کوئی تیر نہ لگا ہو اور وہ زخمی نہ ہوا ہو،
چونکہ امام کے لشکر کی تعداد کم تھی لہٰذا شہداء کی شہادت بہت نمایاں تھی، لیکن لشکر کفر کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ان کی کثیر تعداد میں مقتولین کے باوجود ان مقتولین کی کمی نمایاں نہ تھی جو اصحاب امام باقی بچے تھے۔ زخمی، تکی ماندہ، پیاسے تھے، لیکن اس کے باوجود کمال قوت سے خیام کے آگے دوسری مرتبہ صف بستہ ہو گئے، اپنے میمنہ اور میسرہ کو آراستہ کیا۔ اس طرف لشکر ابن سعد نے پہلے حملے کے بعد صرف گھوڑوں کو پانی پلایا، اپنی ذرا اور اسلحہ کو صاف کیا، اور تھوڑی سی دیر کے بعد پانی وغیرہ پی کر انہوں نے بھی دوبارہ صفیں مرتب کی، اور خیام کی طرف کسی پہاڑ سے آنے والے سیلابی ریلے کی طرح یہ لشکر کفر بڑھنے لگا اور تیر اندازی شروع کر دی۔ شیخ صدوق اپنی امالی میں لکھتے ہیں، اس دن امام حسین کا سن مبارک 57 سال سے زیادہ تھا۔ حضرت نے اس ناگفتہ حالت میں اپنی ریش مبارک کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور بد دعا دی کہ جس میں بتلایا کہ چند مرتبہ خدا کا غضب مخلوق پر بہت شدید تھا۔ ایک مرتبہ اس وقت اللہ غضبناک ہوا جب یہود نے عزیز کو ابن اللہ کہا، پھر اس وقت غضبناک ہوا جب نصارہ نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور آج تو اللہ کا غضب شدید ہے کہ یہ قوم اپنے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کر رہی ہیں۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ اس دوران میں بنی تمیم کا ایک ناپاک شخص عبداللہ ابن خوزہ ابن سعد کے لشکر سے نکلا اور امام حسین کے خیام کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے سے ابن سعد کے لشکر اسے آواز دی اور کہا، عبداللہ موت کی طرف کیوں جاتے ہوں؟ کیا اپنی شجاعت پر ناز ہے کہ اس طرح بے پرواہ جا رہے ہوں؟ اس نے کچھ کہا۔ امام نے پوچھا، یہ شخص کون آ رہا ہے؟ عرض کیا گیا، یہ عبداللہ بن خوزہ ہے۔ حضرت نے آسمان کی طرف منہ کیا اور بار الہ میں بد دعا کی، اے میرے اللہ، اس سرکش کو جہنم میں ڈال دے۔ ابھی امام کی بد دعا مکمل نہ ہوئی تھی کہ اس کا گھوڑا کودا اور چھلانگ لگائی تو یہ ناپاک شخص نہر میں سرنگو ہو گیا، لیکن اس کیفیت سے کہ اس کا بایاں پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا اور دایاں پاؤں ہوا میں تھا، جبکہ اس کا چہرہ لٹک رہا تھا۔ اس کا گھوڑا کودتے ہوئے اس کے سر، جسم اور شکم میں اس قدر پاؤں مار رہا تھا کہ اس کے سر، چہرے اور شکم کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اسی اثناء میں جناب مسلم ابن اوسجہ نے اسی کمر پر تلوار سے ضرب ماری اور اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ لشکر کوفہ نے امام کی بددعا کے ڈر سے پھر اس وقت کوئی جسارت اور بے ہمتی نہ کی اور کسی کو میدان میں قدم آگے بڑھانے کی طاقت نہ رہی۔ عمر سعد نے جب لشکر کی یہ حالت دیکھی تو غضبناک ہو کر لشکر کو گالی بکنے لگا اور کہا، حسین سے جنگ کرنے کیوں آگے نہیں بڑھتے اور میدان میں کیوں نہیں جاتے؟ کیا اس قلیل لشکر سے جو تمام زخمی، بھوکے اور پیاسے ہیں اس سے ڈرتے ہوں؟ لشکر کفر ابن سعد کی ترغیب اور تحریض سے حرکت میں آیا اور امام کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ عمرو ابن حجاج سردار میمنہ نے اپنے سواروں کو حکم دیا کہ امام کے لشکر کے میمنہ پر حملہ کر دو۔ امام کے لشکر کے میمنہ میں سردار زحیل ابن قین بجلی تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح لشکر کفر نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ایک لحظے میں ہمارا لشکر شہید ہو جائے گا، تو بہتر سمجھا کہ خود اور دیگر ساتھی گھوڑوں سے اتر کر پیادہ ہو کر آگے بڑھیں اور اس لشکر کو روکیں۔ پس اس فرمان پر سب سوار اتریں اور نیزے لے کر دشمنوں کے آتے گھوڑوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جو ہی گھوڑے نزدیک آئے تو گھوڑوں کی آنکھ میں نیزے مارے، جس کی وجہ سے گھوڑے رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے، اور ترکیب سے دونوں لشکروں کو حیران کر دیا کہ یہ کیسی تدبیر ہے کہ اس قلیل تعداد نے لاکھوں کے لشکر کو روک لیا ہے۔ یہ تدبیر جنگوں کی تاریخ میں عجیب و غریب ہیں جو زحیر ابن قین نے اپنائی، اور آج تک ایسی تدبیر نہ کسی نے سنی تھی اور نہ دیکھی تھی۔ اس رد عمل سے عمرو ابن حجاج کسی ماغزیدہ کی طرح اچھلا اور بلند آواز سے لشکر کو آواز دی، اے بے غیرتو، مجھے اور خود کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، یہ بہت قلیل جماعت ہے، ایک ہی حملہ سے ان کو گھوڑوں کے سموں میں روند سکتے تھے، کیوں رک گئے ہوں؟ حملہ کرو۔ اس لشکر کفر نے دوبارہ اپنے گھوڑوں کو مہمیز لگائی تاکہ گھوڑے آگے بڑھیں، لیکن گھوڑے ایک قدم بھی آگے نہ اٹھاتے تھے اور اسی حالت و وحشت میں آرام سے کھڑے تھے۔ عمرو ابن حجاج دوسری مرتبہ پھر شرمندہ ہوا اور اس کے دماغ سے تکبر اڑ گیا اور کمال ذلت سے میدان جنگ سے واپس چلا گیا اور اپنے لشکر کو بھی واپس روانہ کیا۔ جو ہی لشکر کفر نے امام کے لشکر کی طرف پشت کی اور عقب نشینی کی تو اصحاب حسین نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا اور نیزوں کو زمین پر پھینک دیا اور کمانوں کے تیر لگائے اور واپس جاتے ہوئے لشکر کفر پر تیروں کی بارش برسا دی اور کافی لشکریوں کو جہنم میں پہنچا دیا، جبکہ باقی لشکری اپنے لشکر میں شامل ہو گئے
ادھر اصحاب حسین اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور وقار و عزت سے اپنی صف کو دوبارہ آراستہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں جاری رہے گا۔ صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔